يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ یوسف کے اندر فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا طرح طرح کے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست قوت والا کافی ہے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو
اور ان کے تم نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ تم نے اور تمہارے ماں باپ نے، آباء و اجداد نے یہ نام رکھے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ تم بس صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہی سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ یہ شرک کی سنگینی ہی ہے کہ ہم اکثر جمعہ کے اندر توحید کا ذکر کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے سینے میں اگر کوئی شرک کا کوئی بھی پہلو موجود ہے تو اس کو نکال پھینکیں اور اللہ کی توحید کو اپنے سینے سے لگا لیں، اور کل قیامت کے روز اللہ اسی توحید کی بنیاد پہ فرما دے، بندے میں نے تجھے معاف کیا اور اپنی جنتوں میں داخل کرتا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ شراکت، حصہ داری۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی اللہ کے معاملات ہیں، جتنی بھی اللہ کی عبادتیں ہیں، اور جتنے ہی اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں ہیں، اس کے اندر مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنانا، حصے دار بنانا، پارٹنر بنانا، کہ یہ بھی اس معاملے میں اللہ کا ساجی ہے، ساتھی ہے، حصے دار ہے، یہ مختصر شرک کی تعریف ہے۔ اور جو یہ حصے دار یا شریک یا شراکت دار بناتا ہے، اس کو اللہ اور رسول نے شرک کرنے والا یعنی مشرک کہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ شرک کرنے والے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں لیکن شرک کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ کلمہ گو مشرک ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ اللہ کے شرک بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی خطرناک مرض ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے قربانی کس کی قبول ہوگی، یہ موضوع میں نے اس لیے دیا تھا تاکہ قربانی میں ابھی کافی دن پڑے ہیں، ہم 1,00,000 2,00,000 50,000 30,000 20,000 کی قربانی کریں اور وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو، قبول نہ ہو، اللہ اس کو نہ مانے اور رد کر دے کہ تیرا عمل ہی میں نے برباد کر دیا ہے۔ مال کا بھی ضیاع، وقت کا بھی نقصان ہوا اور اللہ کے ہاں ثواب کا بھی خسارہ ہو گیا، یعنی کسی کھاتے میں اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ یہ ایسا مزدور ہے جو سارا دن دھوپ پہ مزدوری کرتا ہے اور شام کو اس کا مالک کہتا ہے تجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، تو نے کام ٹھیک نہیں کیا، چلا جا یہاں سے۔ اس لیے قربانی کی قبولیت میں سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا عقیدہ وہ توحید کا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے توحید نہیں ہے، اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرے، اللہ اس کی کوئی قربانی قبول نہیں کرے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ یہ جو شرک کرنے والے ہیں میں ان کے عمل مٹا دوں گا اور ان کو جہنم میں گرا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے سورۃ انعام کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پیچھے 86 87 آیت کے اندر 17 پیغمبروں کے نام لیے اور ان کی تعریفیں کی، یہ میرا نبی ایسے تھا، یہ میرا نبی ایسے تھا، یہ میرا نبی ایسے تھا، یعنی ان کا مقام مرتبہ بتاتا گیا اللہ، لیکن آخر میں ایک تنبیہن کلمہ فرما دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا۔
اگر میرے یہ 17 پیغمبر، میرے نبی، میرے رسول، اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کا مرتکب ہو جائے، اگر نبیوں سے یہ نہیں ہوتا، نبیوں سے یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ شرک کرنے والے ہوں، ایسا 1% بھی چانس کوئی نہیں، لیکن اللہ نے پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، میرے 17 پیغمبر جلیل القدر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان 17 میں سے یا میرا کوئی بھی پیغمبر میرے ساتھ اگر شرک کر لے گا تو میں اس کے عمل بھی مٹا دوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، پیغمبروں کو اللہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہاں ایک بکرا چھترا کرنے والا قربانی کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، جی میں نے قربانی کر دی۔ تو نے فلسفہ قربانی سمجھا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں قربانی کہتے کسے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کی طرف بھی یہی وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تیرے سارے عمل مٹا دیں گے اور آپ کو خسارے والے لوگوں میں شامل کر دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شخص جو عام سا ایک امتی ہے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر، جبکہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اگر شرک کر بیٹھے تو آپ کے عمل بھی مٹا دیں گے۔ یہ قربانی والا جو ہے اس معاملے کے اندر نہ رہے کہ شاید میری قربانی قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلی شرط قربانی کی عقیدہ توحید ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ شرک کرنے والے سے شدید نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ قیامت کے روز بھی اللہ فرمائے گا قال اخسؤ، دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے، تیری کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس کو بلا حساب کتاب اٹھا کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ شرک کرتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ، اس کو صبح فجر کے بعد کچھ لوگ مل کے پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لا الہ الا اللہ افضل ذکر تو ہے، لیکن مل کے پڑھنا بھی، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے خلاف ہے، سنت نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس پر بڑی ہی پیاری مثال ہے، ایک شخص نے ایک پیرٹ طوطا پالا ہوا تھا، اس نے اسے سکھایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب طوطا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، جو بھی آتا ہے بڑا خوش ہو رہا ہے، واہ جی واہ آپ نے کمال، یہ طوطا پالا ہوا ہے۔ اچانک ایک دن اس طوطے کا مالک روتا ہوا پایا گیا۔ دوست احباب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میرا طوطا جو ہے اسے بلی نے مار دیا۔ انہوں نے کہا رونے کی کیا بات ہے، روتا کس لیے، طوطا ہی تھا نا، اور لے لو پھر اسے سکھا لو۔ کہتا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ طوطا چلا گیا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہی طوطا جسے میں نے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، جب بلی کو دیکھا اسے لا الہ الا اللہ بھول گیا، وہ چیخنے چلانے لگا اور بلی اس کو کھا گئی۔ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جب مجھے موت آئے گی تو میں بھی اسی طرح کلمے کو بھول نہ جاؤں، کیونکہ مجھے کلمے کا معنی نہیں آتا۔ اور میرے بھائی طوطے کی طرح رٹنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو سمجھو لا الہ الا اللہ یہ کیسا کلمہ تھا کہ جس نے محمد کریم جیسی شخصیت کے بھی دشمن کھڑے کر دی۔ یہ کیسا کلمہ تھا کہ سکے چچا میرے نبی کو مارنے پہ تل گئے۔
یہ کیسا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں جی اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. آپ نے سنا ہوگا، اپنا چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے پورے عرب قریش معاشرے کو چھیڑ دیا. ورنہ آپ سے میٹھی زبان والا کوئی نہیں تھا، آپ سے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں تھا، آپ سے اچھے کردار والا کوئی نہیں تھا. آپ پیار کی میٹھی میٹھی دعوت دیتے تو وہ سارے آپ کے گرویدہ تھے، سارے کہتے تھے آپ صادق اور امین. لیکن میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کہہ کے پورے عرب کو چھیڑ دیا کہ تمہارے لات عزا منات سب یہ معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑی درگاہ ہے لاہور کے اندر، اور اس باتوں سے جو میں کرنے لگا ہوں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس میں ان بزرگوں کا جن کا میں تذکرہ کروں گا اور لوگوں نے ان پہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک بزرگ کا بھی کوئی قصور نہیں. یہ لوگوں نے ان پہ باتیں بنائی ہوئی. لکھنے والے نے لکھا لاہور کی بہت بڑی درگاہ کے سامنے ہم نے یہ بندگی کا طریقہ بنا لیا، اپنے بابا کو یاد کیا اور سر کو جھکا لیا. اب یہ قربانی کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا عقیدہ سنتے جائیے گا. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، کہتا ہے ہم نے عبادت کا یہ طریقہ بنا لیا ہے. عبادت کا، بندگی عبادت کو کہتے ہیں. کیا طریقہ؟ کہ ہم اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں، یعنی سجدہ کر لیتے ہیں. بہت بڑی درگاہ، اس کے باہر لکھا. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. اللہ فرماتا ہے یہ رات اور دن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لا تسجدوا، ان کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اس کو کرنا ہے جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے. معلوم ہوا جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے، جو پیدا ہو اسے سجدہ کیا جاتا. اللہ اکبر. ایک صحابی آیا، سن لو یہ بات، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، میرے پیارے محمد کی جوتی کی شان کا مقابلہ کر سکتے؟ اس میں دو رائے تو نہیں ہے نا، ساری امت اس پہ متفق. اور یہاں یہ شخصیت کہ جس کی جوتی کا مقابلہ ساری کائنات کے ولی نہیں کر سکتے، اس شخصیت کے سامنے ایک صحابی آیا، آ کے سجدہ کرنے لگا. زندہ و حیات بیٹھے ہیں پیارے نبی، سجدہ کرنے لگا. آپ نے فرمایا رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی فلاں کیسر و کسرا کے لوگ ہیں، بادشاہوں کے، وہ ان کی جو رعایا ہے وہ آتی ہے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے، کیوں نہ آپ اس کے لائق ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں، یہ سجدہ صرف میرے رب کے لائق ہے. میں کیا جانوں دنیا کے ولیوں کو سجدے کا، میں تو دیکھ رہا ہوں محمد کریم کی طرف کہ جنہوں نے فرما دیا نہیں نہیں میں محمد بھی اس کے لائق نہیں کہ مجھے سجدہ کیا جائے. یہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے عبادت کا طریقہ یہ بنا لیا ہے، اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں اور سر کو جھکا لیتے ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو رکوع کرو، اللہ کی عبادت کرو. ایک اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اٹھا، کہتا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کری. انا للہ و انا الیہ. یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، آپ یہ یاد رکھیں، اور قربانی بھی کرے گا، بڑا جانور کرے گا، شاید اونٹ بھی کر دے. امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. قل اللہم مالک الملک
तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर बियदिकल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है कह दो इनसे अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारी कायनात के शहनशाहों का, बादशाहों का शहनशाह एक ही, और वो कौन है? अल्लाह। जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे इज्जत दे, किसकी चाहे किस्मत खरी करे, किसकी चाहे खोटी करे, ये सारे इख्तियार किसके पास है? ये अल्लाह का इख्तियार है। कारून निकला था, जाओ सूरतुल कसस उठा के दे, कारून निकला था अपना लाओ लश्कर लेके, और जब निकला तो लोग कहने लगे हाय काश हमें भी इस जैसी दौलत से नवाजा जाता। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये तो बड़ा ही खुशकिस्मत है, इसकी तो किस्मत बड़ी खरी है, बड़ी खरी है, बड़ा माल है। मेरे रब ने उसकी किस्मत जो खरी थी ना वो खोटी कर दी, खोटी कर दी, उसका सारा माल उस समेत उसको गर्क करके रखा। और याद रखो ये किस्मतों को खरी करना किसका इख्तियार है? अल्लाह का इख्तियार है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है कि ये अकीदा रखो कि सजदा भी अल्लाह को, रकू भी अल्लाह को, और किस्मत खोटी खरी करने का इख्तियार भी किसको है? अल्लाह को है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और उठा, ये भी कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का दावेदार है, लेकिन क्या कहता है? कहता है या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे मेरी किश्ती। एक और उठा, कहने लगा डूबियां तरौना दस्तगीर जानदा, और मेरी कश्ती बनने लाउना मेरा पीर जानदा। एक और उठा, कहता है ले 11वीं वाले दा ना ते डूबी होई तर जाए। एक और उठा, झूले लाल बेड़े ही पार। ये मैं इसीलिए बयान कर रहा हूं भाई, जिसके सीने में कुछ है निकाल दे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ है। याद रखो 950 साल मेरे रब की तौहीद बयान करने वाला वो नूह अलैहिस्सलाम, उसकी कश्ती को पार किसने लगाया था? अल्लाह। यकीन जाने जब इकरमा बिन अबी जहल दौड़ा था ना फतह मक्का के टाइम, कश्ती में जाके बैठा, कश्ती जो है वो एक भंवरे में फंस गई। लोग डर गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उनमें से एक बोला इखलसू लिरब्बिकुमुद दुआ फइन्नहु ला युंजीहा हुना इल्ला हू। ये मुशरिक है, काफिर है। क्या कह रहा है? कहता है इस कश्ती जो भंवर में फंसी है उस एक अल्लाह को मुखलिस हो के पुकारो, क्योंकि इस कश्ती को पार सिर्फ अल्लाह लगा सकता है। इकरमा की आंखें खुल गई। इकरमा कहते अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जो इस पानी में हमारी मदद करने पे कादिर है, हमें निजात देने पे कादिर है, वो खुश्की में भी हमें निजात देने पे कादिर है। अगर अल्लाह ने हमें यहां से निकाल लिया तो इकरमा उस अल्लाह पर ईमान ले आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह भी और कश्तियां कोई और पार लंगाए। यार ये किसने आपको सिखाया है? जाओ अल्लाह की कसम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आखिरी सहाबी तक किसी एक का ये अकीदा बयान कर दो। अल्लाह की कसम इसी जामिया रहमानिया के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर दूंगा कि मेरी कश्तियां पार लंघाने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई और है। लेकिन रब्बे काबा की कसम ऐसा तुम्हें कोई एक भी सहाबी नहीं मिलेगा, ताबी नहीं मिलेगा, तबा ताबी नहीं मिलेगा, आइमा इकराम नहीं मिलेंगे, मुहद्दिसीन नहीं मिलेंगे। ये चंद लोगों ने डरा धमका के हमारी मासूम आवाम को पैसे खाने के लिए पैसे खाने के। एक और उठा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, अल्लाह अकबर। ये क्या कहता है? ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इसने भी कुर्बानी करनी। शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे। ये मशहूर बातें हैं भाई। सुबह सुबह बरकत के लिए ये लगाया जाता है। कोई बड़ी बड़ी इमाम बरी लगा के बैठा होता है, कोई शाहबाज कलंदर और फलां फलां लगा, कहते हैं जी ये बाबरकत है। एक बस के अंदर मैं बैठा, उसने गाने लगा दिए, सुबह सुबह का टाइम हो,
گانا تو کسی وقت بھی سننا جائز نہیں، لیکن ہمارے ہاں اور شریعت میں بھی صبح کا ٹائم بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا روک دے، اس کو بند کر دے۔ اس نے بند کر کے نا قوالی لگا دی، اور قوالی بھی اتنی شرکیہ کہ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ میں گیا، میں نے کہا حضرت اس کو بھی بند کر دو۔ کہتا مولوی صاحب کہیں ٹھہرتے ہیں آپ، نہ گانا سننے دیتے ہیں نہ قوالی سننے دیتے ہیں۔ اب یہ قوالی گانے سے خطرناک تھی، کیونکہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور یہ قوالی دل میں شرک پیدا کرتی ہے۔ نفاق والے کو میرا رب پھر بھی معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو میرا رب معاف کرے گا، ہاں دنیا میں معافی مانگ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتا ہے جناب کہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے شہباز قلندر، اللہ کی قسم اگر مخلوق میں سے کوئی ایک دوسرے کے راز جانتا ہوتا نا، میں اور آپ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ہی زمین و آسمان کے غیب کی خبریں جانتا ہے، اور وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اور بولو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شہباز قلندر کے اندر یہ صفت جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور اٹھا، وہ کہتا ہے جی گنج شکر، اور اس کا معنی کیا کیا؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے معنی یہ کیا کہ یہ بابا فرید جو تھا، اس کی ماں اس کے مصلے کے نیچے شکر رکھتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھو، اللہ آپ کو شکر دے گا، اللہ آپ کو شکر دے گا۔ ایک دن ماں بھول گئی شکر رکھنے، اور اس دن اس کے پاس تھی بھی نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ مٹی رکھ دی اس کے مصلے کے نیچے، اور جب بابے فرید نے نماز پڑھ کے مصلا اٹھایا، نیچے سے وہ مٹی شکر بن چکی تھی، اور سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب سنیں، میں اسی جھوٹے واقعے کی تفتیش کر دیتا ہوں۔ ماں نے کیا کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، کون تمہارے لیے شکر بھیجے گا؟ اور کون بھیجے گا؟ اور ماں بابے فرید کو یہ سکھائے کہ اگر تو نماز پڑھے گا تیرا رب راضی ہو کے تجھے شکر دے گا، اور تو کہتا ہے کہ نہیں، بابا فرید گنج شکر یعنی خزانے بخشنے والا، دینے والا، بابا فرید خزانے دیتا ہے۔ اس کی ماں تو بابا جی کو سکھا رہی ہے بیٹا نماز پڑھ، شکر تجھے کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور تو امت کو گمراہ کرتا ہے کہ بابا فرید خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ساری زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک میں، لیکن منافقوں کا اس کا علم ہے ہی نہیں۔ تو گنج شکر کون ہوا؟ اور بولو کون ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسے نہیں ہے یہ بس پڑھتے رہو جناب، صبح و شام لگے ہوئے ہیں جناب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 1,00,000 بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر اس کا علم نہیں ہے، اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اٹھا اور وہ کہنے لگا یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ اور ایک علاقے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بابا جی ککڑ لے لو پتر دے دو۔ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے اگر فلاں بابے سے تعویذ لے لو نا تمہارے ہاں پتر پیدا ہو جائے گا، اور میری ماں بہن بھاگتی ہے اس کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ بیٹے کے چکروں میں اپنا ایمان برباد کراتا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ میڈیا چیخ کے تھک گئے، بیچارے پولیس والے چھاپے مار کے نقلی بابوں پہ تھک گئے، لیکن ہماری مائیں بہنیں باز نہیں آئی، پھر پہنچی ہوتی ہیں اسی کے پاس، تعویذ ملے گا بیٹا ہوگا۔ بابا شاہ جمال
یہ لا رتا پتر دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے تخلیق کر دے، یہ رب کا اختیار ہے. یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اللہ فرماتا ہے یہ میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں ملا جلا کے دوں، اور جسے چاہوں بے اولاد رکھوں. بیوی بھی ٹھیک ہے، خامد بھی ٹھیک ہے، میڈیکل بھی فٹ ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی. کیوں؟ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم نہیں. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ ہے. اور چھترا لے کے جاتے ہیں بکرا حافظ جمال کے نام کا دے کے آنا میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. یہ یہی شعر پڑھے جا رہے ہیں. یہ چند ٹکوں کی خاطر یہ نام نہاد ملا ایسے عقیدے بنا کے عوام میں انجیکٹ کرتے ہیں، اور عوام بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے، خود سیکھنا نہیں، پڑھنا نہیں، رب کا قرآن اٹھا کے ترجمے کے ساتھ پھر ایسے عقیدے بنا کے. اور میرے رب نے 2010 میں دکھایا تھا جب سیلاب آیا تھا، کوٹ مٹھن کا پورا دربار اللہ نے پانی میں بہا دیا تھا. اور جب یہ بات کی جاتی ہے آگے جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں دربار کو اللہ نے پانی میں بہا دیا، تو کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے فلاں سن کے اندر بیت اللہ میں تو پانی بھر گیا تھا. اندازہ کریں آپ کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور وہ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پر. اور یاد رکھو یہ تو اپنا دربار نہیں بچا سکے، لیکن کائنات گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، یہ سورج گواہ ہے، یہ آسمان کے ستارے گواہ ہے، پوری مخلوق گواہ ہے اللہ کی. اللہ اکبر. جب ابرا ہاتھی لے کے آیا تھا پورے کا پورا لشکر، کس نے ان کو غرق کیا تھا؟ اور بولو کس نے کیا تھا؟ آج بھی حوثی باغی حملے کر رہے ہیں. حوثی باغی لگے ہوئے ہیں یمن کے بارڈر سے. 18 میزائل پچھلے دنوں اکٹھے انہوں نے فائر کیے ہیں بیت اللہ کے اوپر. حوثی باغی وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. 18 میزائل. نشانہ کیا تھا؟ ہماری اور آپ کی جان بیت اللہ شریف. طائف کے اندر سارے کے سارے گرا لیے گئے. اللہ اکبر. جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا. بھر دو جھولی میری یا محمد، اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ. اس نے سمجھا ہی نہیں لا الہ الا اللہ کو، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت، بڑی ہی سخت. اللہ کی پکڑ کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. میں اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے. ایک آتا ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، کہتا نظر اللہ نیاز حسین جمعرات بھری مراد. مجھے 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، آٹا دے دو، فلاں دے دو. اور گھر سے نکلتی ہے مائی بی بی بچے کو بھیجتی ہے جا جا فقیر آیا، ملنگ آیا، علی کا ملنگ آیا. یار کبھی آپ نے سوچا ہے اس ملنگ کا اور میرے علی کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھنگ پیے، یہ چرس پیے، یہ سگریٹ پیے، یہ 6 مہینے غسل نہ کرے، نماز کے قریب نہ جائے، روزہ زندگی میں نہ رکھے، حج کا اس کو پتہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا اس کو پتہ نہیں، محمد الرسول اللہ کا اس کو پتہ نہیں. اس ملنگ کا میرے علی کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ کوئی ایک خوبی بتاؤ جو علی والی اس کے اندر ہو، یا اس کا پیروی کرتا ہو حضرت علی کی. لیکن کہتا ہے جمعرات بھری مراد، علی کا ملنگ دے دو نظر اللہ نیاز حسین. یہ جتنے دینے والے ہیں سن لو کان کھول کے، یہ دینا گویا کہ تم نے غیر اللہ کے نام پہ اس کو پیسے دیے.
شرک کر لیا، اللہ کو چھوڑ کے غیر کے نام، اور نظر بھی اللہ کے لیے ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران کی بیوی نے کہا تھا اللہ میں تجھ سے نظر مانتی ہوں، تجھ سے تیرے نام کی نظر مانتا ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے اگر بیٹا دیا تو اللہ تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ کس کے نام پہ وقف کروں گی؟ اور بولو کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اور یہاں کیا کہتی ہے یہ میری ماں بہن؟ کہتی ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، ڈولے شاہ کا چوہا بنا دوں۔ ہے کہ نہیں؟ میری کوئی بات میری غلط ہونا بعد میں میری اصلاح کر دینا، نہیں جی ایسے نہیں تھا۔ کہتی ہے اللہ مجھے بیٹا دے، میں ڈولے شاہ کا چوہا بنا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل وہی پچھلے دنوں بھی خبر چل رہی تھی، ڈولے شاہ کا چوہا بچہ اغوا کر کے جا رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظر بھی اللہ کے نام کی اور نیاز بھی میرے اللہ کے نام کی، اور کسی کے نام کی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پورا بکرا، چھترا، حافظ جمال، باہو سلطان اور پتہ نہیں کہاں لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے دیکھو جی ہم نے جب ذبح کیا تھا پڑھا تھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ گھر میرا ہو، سنیں غور سے مثال دے رہا ہوں، گھر میرا ہو، بکرا میرا ہو، پیسے میرے لگیں، اور چھری پھیرنے والا کہے کہ گوانڈی کے نام کی میں ذبح کرتا ہوں، کسائی کہے کہ میں گوانڈی کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اس کی طرف سے نہیں کرتا، گوانڈی کی طرف سے کرتا ہوں۔ بکرا اللہ کا، نظر اللہ کی، چھری پھیرتے ہوئے نام بھی اللہ کا، لیکن وہ گھر اللہ کا نہیں ہے۔ وہاں پہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی جگہ جہاں پہ شرک ہوتا ہو وہاں پہ کوئی بھی چیز لے جا کے اللہ کے نام کی بھی ذبح نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اٹھتا ہے، یہ کہتا ہے یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد، یا غوث۔ غوث پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم، غوث پکار سننے والا، اعظم ساری دنیا کی سب سے بڑا پکار سننے والا، اور دوسرے معنوں میں یوں کہہ دوں کہ ساری کائنات کی ایک وقت میں پکار سن کے پوری کرنے والا۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں رب جلیل کی شان پر، اس کی عظمت اور اس کے جلال پر۔ پوری کائنات، عرب و عجم، پوری دنیا، کیا انگریز، کیا دوسرے تیسرے، ایک وقت کے اندر سارے اسے پکارتے ہیں، ساری مخلوقات اسے پکارتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کی سن کے سب کی پوریاں کرتا ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں، جو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غوث ہے نا، انشاءاللہ میرا اور آپ کا بھی وہی غوث ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات طے ہو گئی کہ میرا اور آپ کا غوث اعظم وہی ہے جو میرے اور آپ کے پیارے محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے استستغیثون، غیث، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ یہاں اللہ نے غیث لفظ استعمال کیا ہے، غین یا سا، اور جب تم اس کو پکار رہے تھے بدر کے اندر، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں کھڑے ہوئے نا، رو رہے ہیں، اس قدر روئے، اس قدر اللہ یہ 313 لے آیا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے عمل کرنے والے لے آیا ہوں، اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پورے روئے زمین پہ اور ان کے علاوہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں، اللہ بچا لے۔ میرے نبی کی اللہ نے پکار کو سنا۔ اللہ فرماتا ہے تو نے اس وقت اپنے غوث کو پکارا، اپنے غوث کو پکارا، پھر ہم نے کیا کیا؟ انی ممدکم، پھر ہم نے اے نبی آپ کی مدد کی۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، یاد رکھو۔ معلوم کیا ہوا کہ محمد کریم کا غوث بھی اللہ اور آج کے ان امتیوں کا غوث بھی اللہ ہے۔ یہ ایک اور ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، لیکن اگر 11ویں چاند کی دودھ بیچ دیا تو میری گائے بھینس مر جائے گی، کیونکہ 11ویں والے کی طرف سے یہ بد دعا ہے۔ یقین جانے یہ کوئی ولی کی تعریف ہے؟ یہ تو بابا جی کے ورنٹ نکالے جا رہے ہیں کہ جو بابا جی کے نام کا نہ دے بابا جی اسے مار دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اسے ڈبو دیں گے۔ یہ کون سی تعریف کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک اور اٹھتا ہے، وہ بھی اسی طرح ڈرا ہوا ہے، ڈرا ہوا۔ یہ لوگ اگر ڈرائیں نا بابوں سے، یقین جانے لوگ ان کی طرف جائیں گے بھی نہیں۔ یہ ڈراتے ہیں کیا؟ صبح گاڑی نکالے، رکشہ نکالے، سب سے پہلے بابا جی کی صندوقڑی میں چندہ ڈالنا ہے، اگر نہیں ڈالے گا تو آج تیرا ایکسیڈنٹ پکا ہے۔ کئی دربار میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ صبح صبح بیاڑی روڈ پہ چلے جائیں 2 دربار ہیں، پرلے ہاتھ پہ غلہ منڈی سے پہلے ایک دربار ہے، اکثر رکشے والے کھڑے ہو کے پہلے پیسے ڈالتے ہیں۔ میں دور کی مثالیں نہیں دیتا، آپ کے یہ قریب کے واقعات، پیسے ڈال، کیوں؟ ڈرا ہوا ہے بابا جی یوں کر دیں گے۔ اور ایک اور اٹھا، کہتا اگر بابا جی کے نام کی نیاز نہ دی تو بابا جی میرا کاروبار برباد کر دیں گے۔ اور ایک اور ڈرا ہوا، یہ چور ہے چور، اب شاید بند ہو گئے ہوں، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک جو چوری کرتا تھا نا، شاہ رکن عالم دربار کے جا کے طواف کرتا تھا، چکر کاٹتا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ جو بابا جی کے دربار کے چکر کاٹ لے اس کی چوری کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کوئی FIR نہیں، کوئی تھانہ کچہری نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی حدود نہیں، کچھ بھی نہیں، بس کیا بابا جی کے چکر لگاؤ اور تمہارے گناہ معاف۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے جن سے تم ڈرتے ہو ان کے بارے میں؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً۔ اور یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور نہ تمہیں زندگی دے سکتے ہیں نہ موت دے سکتے ہیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، خدمت انسانیت کرتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، بیووں کی مدد کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، اور اسی طرح نلکے لگواتا ہے، پنکھے لگواتا ہے، صفے بچھواتا ہے، چندے دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے اعمال مٹا کے رکھ دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ میرے نبی بھی شرک کریں گے میں ان کے عمل بھی مٹا دوں گا، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اگر آپ کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے تو یاد رکھو اللہ آپ کے عمل مٹا دے گا۔ یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، نور من نور اللہ بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، سیدنا علی کو مشکل کشا اور یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور بازو پہ امام ضامن پہن کے نماز پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، پنجوں کو سجدہ، گھوڑوں کو سجدہ، جھنڈوں کو سجدہ، باپوں کو سجدہ، قبر کو سجدہ بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، کوٹھے پہ ہانڈی رکھتا ہے میرے مکان کو نظر نہ لگ جائے، گاڑی کے آگے چھتر جوتا لٹکاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، بازو میں کڑا پہن کے ان سے نفع نقصان کی امید رکھتا ہے، شفا مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، شرکیہ تعویذ 20-50 روپے میں لے کے گلے میں بھی پہنتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، نام نبی بخش، غوث بخش، پیرا دیتا، اللہ ڈیوایا رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور کبھی لاہور اور کبھی جھنگ میں جا کے درباروں سے رزق مانگتا ہے۔ معلوم ہوا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ یار کامن سنس کی بات ہے، ایک ہی دکان سے اگر آپ کو ساری چیزیں ایک ہی دکان سے بڑی VIP کوالٹی کی اور ریٹ بھی بڑا مناسب ہو آپ کو ملیں،
آپ کہیں گے چھوڑو یار ساری مارکیٹ کو، ایک ہی جگہ سے بڑی معیاری چیز اور سستی مل رہی ہے، میں یہیں سے ساری چیزیں لوں گا۔ یا پھر معیاری چیز اور سستی چیز ہونے کے باوجود در در کی ٹھوکریں خاک چھان کے، پھر یہی جو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا ہے یہ ساری طرف سے پھر کے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ جب ہر طرف سے جواب ہو جاتا ہے نا، پھر چار پائی رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی آگے پوچھتا ہے اللہ کے بندے کیا بنا، یہ کہتا ہے جی اللہ والی گلی ہے، اب اللہ کی مرضی ہے۔ اور میرے بھائی جب تیرا اینڈ یہی ہونا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، تو جب تو شروع کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کہہ دیا کر اللہ کی مرضی ہے۔ میرا عقیدہ ہے اس اللہ کی ذات پر جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کی سمجھ دے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔